حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں اولاً جو کمزوری رونما ہوئی یہ تھی کہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتا اور اسے کہتا، اے انسان تو اللہ سے ڈر اور جو کام تو کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر دوسرے دن اس کو اسی حالت میں پاتا تو اس کو نہ روکتا بلکہ اس کے ساتھ کھانے پینے بیٹھنے میں شامل ہو جاتا۔ جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ پاک نے ان کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا، یعنی ان کے دل زنگ آلود اور سخت ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، ارشاد خداوندی ہے، جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی ہے، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ بلا شبہ وہ برا کرتے تھے۔ تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے، وہ یہ کہ خدا ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور اگر وہ خدا پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر بد کردار ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، تم امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو اور ظالم کے ہاتھ کو روکو اور اسے حق بات پر آمدہ کرو اور اس پر پابندی کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کے دلوں کو یکساں کر دے گا، پھر تم پر لعنت اتار دے گا جیسے کہ بنی اسرائیل پر لعنت کی۔ یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں اور ترمذی کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بنی اسرائیل نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کو ان کے علماء نے منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے۔ پھر علماء ان کی مجلسوں میں ان کے ساتھ بیٹھنے لگے اور ان کے ہم نوالا و ہم پیالہ بن گئے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو سیاہ کر دیا اور سب کے دلوں کو یکساں کر دیا، اور داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے ان کو ملعون قرار دیا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حدود سے متجاوز ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ آپ اٹھ بیٹھے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہیں ان کو حق پر آمدہ کرنا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، اے لوگو، تم یہ آیت پڑھتے ہو کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کا خیال رکھو، تمہیں وہ لوگ ضرر نہیں پہنچا سکتے جو گمراہ ہو گئے جب تم ہدایت پر رہو گے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ کو نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ عذاب خداوندی ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔